یہ مناظر جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس حملے کے ہیں جو آج یعنی کہ 26 اکتوبر 2024 کو اسرائیل نے ایران پہ کیے۔ بالکل صبح کے وقت جب دنیا سو رہی تھی تو اس وقت اسرائیل کی طرف سے پے در پہ لیئر آفٹر لیئر اٹیکس کیے گئے ایران پہ۔ ابھی ایگزیکٹ تفصیلات نہیں پتہ ہیں کہ اس میں کیا اسلحہ استعمال کیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے تو فائٹر جیٹس کی بھی بات ہے، لیکن جو ایرانین اکاؤنٹس ہیں وہ کلیئر ہیں کہ ہم نے تو اپنا پوری طرح سے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی فعال نہیں کیا، اس لیے کہ یہ حملہ بہت بچکانا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے دو ملکوں کو آپس میں، جب دو ملک لڑتے ہیں آپس میں، تو دونوں طرف سے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر یعنی کہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ساتھ جاری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اس سال کے آغاز میں یا ابتدائی حصے میں کہنا چاہیے، اپریل میں جب ایران نے اٹیک کیے 300 ڈرونز، تو ایران کا یہ تھا کہ ہم نے ایک انہونی چیز کر دکھائی ہے، یعنی کہ اسرائیل پہ حملہ جو کہ بعید از تصور مانا جاتا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ لیکن اسرائیل کا جواب یہ تھا کہ 99% تو ہم نے انٹرسیپٹ کر دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مسواک کسی کو دے ماری ہو، اینڈ دیر از نتھنگ مور دین دیٹ۔ اس کے بعد جب اسی مہینے یعنی کہ اکتوبر 2024 کی پہلی تاریخ کو جب ایران نے دوبارہ سے حملے کیے اور بڑے سکسیسفل حملے کیے، کوئی 200 بیلسٹک میزائلز اسرائیل پر داغے، تو دوبارہ سے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس سائیکولوجیکل وارفیئر میں اسرائیل کا بیانیہ یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر ہم نے کافی جو انٹرسیپٹ کیے ہیں میزائل، جبکہ ایران کا یہ تھا کہ نہیں، ہم نے آپ کی وہ بیسز بھی تباہ کی ہیں یا ان کو نقصان پہنچایا ہے جہاں سے آپ لبنان پہ حملے کرتے تھے، شام پہ حملے کرتے تھے، اینڈ سو فورتھ۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کا مذاق بنا رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر ایک طرح کا ٹھٹھا ان کا اڑا رہے ہیں، بنا رہے ہیں کہ کہاں ہیں تمہارے میزائلز، اور ایران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف جو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا اور ہم نے شوٹ کیا، ہمیں تو پوری طرح سے انگیج کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن جو ڈیمیج اسیسمنٹ ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوئی، یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ایز وی اسپیک ایران نے باضابطہ طور پہ یہ کنفرم کیا ہے کہ جہاں تک جانی نقصان کا تعلق ہے، 2 soldiers have been killed۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور جو ایرانی میڈیا ہے وہ بھی جانوں کے ضیاع کی جب بات آتی ہے تو اپنے 2 فوجیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ نہ ایگزیکٹلی کہاں پہ اس کی تفصیل ساتھ ساتھ آئے گی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ ایک علاقائی جنگ میں بدل سکتی ہے یا یہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی؟ امریکہ کا الیکشن ایک طرف ہے، یورپ کا بڑھتا ہوا غصہ اسرائیل کے حوالے سے جرمنی وغیرہ کو چھوڑ کر وہ ایک طرف ہے، اسرائیل کی جارحیت ایک طرف کہ اس نے اپنا ایک طرح کا ایک دنیا میں ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اس نے ایک سٹینڈرڈ اپنا بنایا ہے کہ ہم تو کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس طرف ایران ہے جو کہتا ہے کہ ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے اور ہم اگر اس طرح کے گھس بیٹھیوں سے اگر ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں تو ہمارے لیے بھی یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سو ہوگا کیا؟ جو باقی ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ اسی انالیسس پہ ہوگی کہ اگر ایک فل سکیل جنگ چھڑتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہماری بات کا میدان ساری دنیا نہیں بلکہ صرف مڈل ایسٹ ہے۔ مڈل ایسٹ میں بھی سارا نہیں بلکہ ایران ہے اور اسرائیل ہے۔ دونوں ملکوں کے بارڈر آپس میں نہیں ملتے ہیں، لہٰذا اگر ایک فل سکیل جنگ چھڑتی ہے تو یہ ایسی نہیں ہوگی کہ ایک ملک کی آرمی اپنے بارڈر کے اندر دفاع کر رہی ہے اور دوسری اس بارڈر کو توڑ کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جنگ 2 ہی صورتوں میں لڑی جا سکتی ہے، ایک فضائی اور ایک بحری۔ جہاں تک فضائی کا تعلق ہے تو دونوں ملک کیپبل ہیں کہ ایران اپنے میزائل اسرائیل میں پھینک سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس نے پھینکے ہیں، ان کے جو ہائپر سونک مسلز ہیں، جو بلسٹک مسلز ہیں، انہوں نے سکسیسفلی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا۔ دوسری طرف اسرائیل کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے ایران کے وہ مخصوص علاقے 3 جگہوں پہ انہوں نے اٹیک کیے، بلکہ ایران مان رہا ہے کہ جانی نقصان بھی ہوا ہے، جبکہ جو ایران کا حملہ تھا اس میں اسرائیل کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ سو دونوں طرف کی جو فضائی طاقت ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن کیا اسرائیل یہ سسٹینڈ اٹیک کر سکتا ہے؟ جہاں تک انٹرنیشنل آبزرورز کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ ایران نے لڑنی ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن ایران کے ساتھ جو طاقتیں ہیں جس میں یمن کے حوثی ہیں یا جو حزب اللہ ہے مثال کے طور پہ، وہ اسرائیل کو بہت ٹف ٹائم دے گی۔ انفیکٹ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں تک جانوں کے ضیاع کا تعلق ہے تو ایران کہہ رہا ہے کہ یس ہماری 2 جانیں گئی ہیں، لیکن ایز وی اسپیک یہ ویڈیو کے ریکارڈ ہوتے ہوتے بالکل کچھ دیر پہلے میں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے فوجیوں پہ ہی اٹیک کیا ہے، یعنی کہ ایران کی طرف سے جو جواب ہے وہ بڑا واضح ہے کہ یہ ایک ٹیٹ فور ٹیٹ چیز ہوگی، آپ کریں گے تو آگے سے ہم بھی کریں گے۔
تو دونوں طرف سے میزائلز کا اگر ایکسچینج ہوتا ہے تباہ کاری ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم 2 دفعہ ناکام ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ پہلی دفعہ جو 300 ڈرونز تھے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسیپٹ کیے، لیکن جو ایران کا ویو ہے جس میں بہت سچائی بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو ڈرونز بھیجے تھے آپ کے سسٹم کو انگیج کرنے کے لیے، اس کے بعد ہمارے جو بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلز ہیں انہوں نے تو اسٹرائک کیا، وچ ایکچولی از ٹرو، اور اس کے بعد 1 اکتوبر کو بھی ایسا ہی ہوا، ایران نے سکسیسفل حملے کیے۔ اب اسرائیل اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو طاقت ہے وہ کم نہیں ہے، لیکن ایران کا جو مکمل ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل کا 2 دفعہ ہوا ہے، 2 دفعہ ناکام ہوا ہے۔ ایران کا 1 دفعہ بھی اٹیک کیا، لیکن ایران نے چونکہ فل ایئر ڈیفنس سسٹم اپنا انگیج نہیں کیا تو ہم نہیں اس وقت کہہ سکتے کہ اس کی کیا کیپیبلٹی ہے، دیٹ ریمینز ٹو بی سین۔ لیکن اس جنگ میں جو ایران وائڈر نقصان کر سکتا ہے وہ 2 جگہوں پہ کر سکتا ہے، ایک ہارموز اسٹریٹ میں اور ایک ریڈ سی میں۔ ہارموز اسٹریٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی 20% حصہ تیل کا وہ اس کوسٹل لائن سے جنریٹ ہوتا ہے، اور ایران بڑا کلیئر ہے کہ اگر ہمارے ایٹمی یا ہماری آئل ریفائنریز اگر ان اسٹیبلشمنٹس پہ انسٹالیشنز پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ تباہ کر دیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اس لیے کہ 20% کے لگ بھگ دنیا کا تیل یہاں سے جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یورپ، دنیا کے اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک وہ اس کے بینیفیشری ہیں، اور ایران بڑا کلیئر ہے۔ پاسبلی یہی وجہ ہے کہ ایون دو اس جنگ سے پہلے امریکہ نے سعودی عرب کو وارن کیا تھا کہ اسرائیل ایران پہ حملہ کرے تو آپ نے اپنے دفاع کے لیے کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ جو آئل ریفائنریز ایران نے تباہ کرنی ہیں اس میں آپ کی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حملے پہ سعودی عرب کا جو آفیشیل بیان ہے وہ اسرائیل کی مذمت میں ہے، یعنی کہ اس معاملے میں وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو لفظ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں بیوروکریسی، ایک لفظ، معافی چاہتا ہوں، بیوروکریسی نہیں، ڈپلومیسی، ایک لفظ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ انہوں نے ایکچولی ایران کی جو خود مختاری ہے اور سوورینٹی ہے اس کو بنیاد بنا کے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ایران کی جو ایک جو خود مختاری ہے اس پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ دس از اے ویری سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ۔ تو ایران کی یعنی کہ تھریٹ اپنی جگہ پہ یہ موجود ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ آلموسٹ جیسے انگریزی میں ہم لفظ حرف یو لکھتے ہیں، تقریباً یہ ویسی صورتحال بنتی ہے کہ درمیان میں جو ہے وہ عربین پیننسلا ہے، جزیرہ نما عرب ہے، اس کے ایک طرف پانی ہارموز اسٹریٹ اپنا ہارموز ہے اور دوسری طرف ریڈ سی ہے۔ اب یہ جو ریڈ سی میں باب المندب ایک ایسی جگہ ہے جو مسئلہ بن سکتا ہے کہ اسرائیل اگر بحری حملہ کرتا ہے ایران پہ تو اس کو یہ یو شیپ اس کو فالو کرنی پڑے گی، تو اسرائیل کے شپ اوپر سے آئیں گے، وہ ایک طرف سعودی عرب ہے، دوسری طرف افریقہ ہے، اور وہ شپس نیچے آتے 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 بالکل جب یمن اور ایریٹریا کے درمیان میں آئیں گے، دس از ویئر دا بگیسٹ پرابلم از، اس لیے کہ یہ علاقہ حوثیوں کے قبضے میں ہیں اور وہ ایران کی پراکسیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو یہاں سے آگے نہیں آنے دیں گے۔ کیا وہ روک سکتے ہیں؟ شور روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ اسرائیل کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے نہ اپنی ایک جگہ ہے۔ ایک بات ہے کہ یہ جگہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ جو ایریٹریا ہے وہاں پہ ایران کا بہت انٹرسٹ ہے، وہاں پہ سعودی عرب کا بڑا انٹرسٹ ہے، اور جو اسرائیل کی بندرگاہیں ہیں اگر وہاں سے ایریٹریا کو آپس میں اسرائیل اس پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے ایٹ اینی سٹیج تو وہ مسلمانوں کے لیے ویسے ایک بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ براہ راست اسرائیلی حملے کی زد میں آ سکتے ہیں کہ وہ دونوں دور نہیں ہیں۔ تو یہ بھی یمن کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی کہ یہاں پہ ہم نے اسرائیل کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، آف کورس ایران کی بھی ہوگی۔ تو جہاں تک بحری حملے کا تعلق ہے اسرائیل یہاں پہ بہت زیادہ سٹرگل کر سکتا ہے۔ تو پھر پیچھے بات رہ جاتی ہے پراکسیز کی اور فضائی حملوں کی۔ تو فضائی حملوں میں تو ایران بڑا کلیئر ہے کہ ہم اسرائیل کو ٹیٹ فور ٹیٹ جواب دیں گے، اور جو لمبی جنگ ہے وہ اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایران کے اپنے اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے اقتصادی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ امریکن الیکشن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ساری بات میں، کیونکہ جو بھی پیسہ اسرائیل کو امریکہ نے دینا ہے وہ نئی حکومت نے آ کے طے کرنا ہے۔ ابھی تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں لگ بھگ امریکن الیکشن میں، اور یہ کیا ہی انسیڈنٹ ہے کہ ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل نے لبنان پہ 2 ہفتے کے لیے جو گراؤنڈ اوفینسو جسے وہ کہتے ہیں زمینی حملے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے زمینی حملوں میں لبنان میں، اور دوسرے یہ ہے کہ اگر وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم آپ پہ حملے نہیں کر رہے تو پھر امید یہ کی جا سکتی ہے کہ لبنان سے بھی حملے نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ لبنان کے لوگ پھر حزب اللہ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اسرائیل کی یہ مس کیلکولیشن ہے، اس لیے کہ لبنان کا وہ حصہ
ایکچولی یعنی ایون مسلک کی بنیاد بھی نہیں ہے، صرف وہاں پہ اہل تشیع نہیں بلکہ جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ بھی عام طور پہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا وہ حملے نہیں کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. جیسے کہ میں نے آگے عرض کیا کہ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ ایز وی اسپیک، جیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو حزب اللہ نے پھر اٹیک کر دیا ہے اسرائیل کی جو آرمی ہے اس کے اوپر براہ راست. تو اگر بحری حملہ اسرائیل نہیں کر سکتا، فضائی حملے میں دونوں برابر ہیں، اقتصادیات دونوں ملک کی جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، تو لانگ ٹرم میں ایران کے لیے مشکل ہوگی شور. لیکن چونکہ ایران دنیا بھر کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے، تیل کی ریفائنریز اور جو تیل کے روٹ ہیں جو کہ باب المندب سے گزر کے آگے جاتے ہیں، نہر سوئز کو کنیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر یورپ میں اور باقی دنیا میں تیل جاتا ہے، اگر یہ سپلائی لائنز ایران چوک کر دیتا ہے پھر اسرائیل کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، اس لیے کہ پھر باقی ملکوں کو ادھر ایران پہ ایک براہ راست حملہ کرنا پڑے گا جو کہ وہ نہیں کریں گے، یا اسرائیل کو پریشرائز کرنا پڑے گا کہ وہ پیچھے ہٹیں. تو فل سکیل جنگ میں ایونچولی تو بات ختم ہوگی اور دونوں ملک کلیم کریں گے کہ ہم ہی جیتے ہیں. لیکن آن دا بیلنس جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے، جو دونوں کے پاس اکوپمنٹ موجود ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں اپر ہینڈ ایران کا ہوگا. بٹ ڈیپر کویسچن جو میں ہمیشہ ایسی ویڈیوز کے اینڈ میں پوچھا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں نو ڈاؤٹ جرمنی، امریکہ، بہت سے اور یورپین ملک، یورپین یونین انفیکٹ، وہ کسی نہ کسی حوالے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوگی اکوپمنٹ سپلائی کرنے میں، ایئر ڈیفنس دینے میں کہ ایران کے حملوں کو وہ ریپیل کر سکیں. کیا مسلمان ملک بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ بھی کہیں گے کہ ہم اس معاملے میں ایک مسلمان ملک کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ Will they ever say that? Because if they can, یہ گیم چینجر ہوگا. ادروائز جنگ میں جو ایک لمیٹڈ ہو سکتی ہے، فل سکیل لمیٹڈ، یعنی کہ فل سکیل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طاقتیں جو لگا سکتی ہیں وہ لگائیں گی، لیکن اس کا جو دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا. اس میں ایران کو اپر ہینڈ تو ملے گا لیکن ایک لاسٹنگ ڈیمیج ہوگا ایران کا. اسرائیل کو تو ریکور کرنے کے لیے پھر امریکہ، یورپ سارے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.